بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ جو انڈیا میں کمپین چل رہی ہے کہ چائنیز چیزوں کا بائیکاٹ کرے، جو چائنا سے انڈیا میں چیزیں آتی ہیں ان کا بائیکاٹ کرے اور چائنیز چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے اور جو لوکل چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ خیال ہے لوگوں کا کہ اس کی وجہ سے چائنا کی اکانومی کو بہت زیادہ ڈینٹ پڑے گا اور بہت نقصان ہو جائے گا اور چائنا گھٹنوں پہ آ جائے گا۔ جو کچھ چائنا نے لداخ میں کیا تو اس سے وہ واپس جا سکتا ہے۔ یہ جو کمپین چلائی ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہوگا 3 ایڈیٹ ایک مووی بنی تھی اور جس میں جو رانچو کا کردار تھا وہ ایک انڈین ہے جس کا نام ہے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ سونم رانچو سم تھنگ، اس پہ بیسڈ ہو کے بنی تھی۔ تو انہوں نے یہ کمپین چلائی تھی اور یہ کمپین اتنی پھر بڑی، بہت زیادہ بڑی، لیکن اس سے جو خطرہ پیدا ہو گیا، جو رپورٹ اداروں نے تیار کر کے مودی گورنمنٹ اور مودی کو دی ہے، اس کمپین سے چائنا سے کہیں زیادہ خطرہ انڈیا کو ہے۔ اگر یہ کمپین چلی اور یہ کامیاب ہوگی تو انڈیا میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ چائنا کا کچھ اتنا نقصان نہیں ہونا جو رپورٹ مودی کو پیش کی گئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ چائنا بہت بڑی اکانومی ہے، آل دو انڈیا نے بھی بہت گرو کیا ہے۔ چائنا اب آپ کو پتہ ہے نمبر 2 اکانومی اور جلد ہی وہ امریکہ کو بھی مات کرنے والا ہے۔ تو چائنا نے انڈیا میں بہت زیادہ منی انویسٹ کیا 80 اور 90 کی دہائی میں، اور جو چائنا کی کمپنیز ہیں جو سنگاپور بیس ہے، ایکچولی وہ چائنیز کمپنی، انہوں نے بھارت میں ٹیلی کام سیکٹر میں اور بہت سارے سیکٹرز میں، آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بڑے بڑے شاپنگ مال اور پلازوں میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اگر اور تقریباً انہوں نے ایسا کیا جن کی بڑی بڑی کمپنی ہے، ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، آٹو موبائل، اس میں بھی انویسٹ کیا اور کسی میں ان کے 40% شیئر ہے، کسی میں 70% شیئر ہے، اس طرح۔ تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا اگر چائنا نے وہ ساری منی، ان کی کمپنی نے وہ پیسہ ودرا کر لیا تو بھارت کو ہزاروں کروڑ، لاکھوں کروڑ، ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوگا، اور جس سے بھارت کی اکانومی بری طرح شیٹلڈ ہو جائے گی، اور جو بھارت کی اکانومی کا حال مودی گورنمنٹ نے کیا وہ اس سے بھی برا حال ہو جائے گا۔ انڈیا میں زیادہ تر جو اسٹارٹ اپ کمپنی ہے ان میں سب نے جو منی ہے وہ چائنیز کمپنی نہیں اس میں منی ڈالی ہوئی ہے۔ انڈیا اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی $90 بلین کی ہے، جس میں تقریباً 20 سے 25 ملین ڈالر انڈیا چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور باقی تقریباً 70 سے کام یا 65-70 بلین ڈالر کی جو چیزیں ہیں وہ چائنا سے انڈیا میں امپورٹ ہوتی ہے، انڈیا امپورٹ کرتا ہے چائنا سے، اور جس کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی چلتی ہے۔ اب اسی طرح انڈیا بہت سارے چائنیز بیس ایپس ہیں جو انڈیا میں بہت یوز ہوتے ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک بڑا مشہور ایپ ہے اور ساری دنیا میں بڑا مشہور ہے، لیکن اس کی اوورآل اب تک جو بتا رہے ہیں اس کی اوورآل یوزر تقریباً 80-90 لاکھ ہے، اس میں سے 50 لاکھ تو صرف انڈیا میں ہے۔ انڈیا میں لوگ اس پہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس پہ اپنی پبلسٹی کرتے ہیں اور مشہور ہوتے ہیں۔ اگر یہ چائنا وہی ٹک ٹاک ایپ بھی بند کر دے تو انڈیا میں جو اتنے لوگ یوز کرتے ہیں، جو اس سے خوشیاں حاصل کرتے ہیں، تب وہ بھی فرسٹریٹ ہو جائیں گے، اور فرسٹریٹڈ ہو کے لوگ شاید سڑکوں پہ آ جائیں۔ اسی طرح بہت سارے ایپس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو چائنا کی مارکیٹ میں، اگر انڈیا کی مارکیٹ میں جو چائنیز سستی چیزیں آ رہی ہیں، اگر وہ نہ آئے تو انڈین مارکیٹ تو چائنیز مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہی چیزیں انڈیا میں پروڈیوس ہوں گی اور وہ لوکل چیزیں انڈین کو ملے گی تو وہ بہت زیادہ ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی اور بہت مہنگی ملیں گی، اور جس سے لوگوں کی تو پہلے ہی جو ان کی کیپیسٹی ہے خریداری کی وہ کم ہو رہی ہے۔ انڈیا میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ منموہن سنگھ اور واجپئی کے دور میں انڈیا بہت گرو کر رہا تھا، اکانومی بہت گرو کر رہی تھی، لیکن مودی گورنمنٹ کے آنے سے انڈیا کی اکانومی بری طرح متاثر ہو گئی، اور بہت ساری ان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ بھی اپنا بزنس بند کر رہی ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے 1-2 بینک بھی بالکل بند ہو گئے اور وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ جو کمپین ہے اگر یہ چلتی رہی تو اس سے انڈیا کو زیادہ نقصان ہوگا، جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں۔ چائنا کو اتنا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے چائنا اور انڈیا کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو انڈیا کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل ادھر کی چائنا کی طرف سے میجر جنرل آئے تھے، وہ ناکام ہو گئے، بری طرح ناکام ہو گئے۔
چونکہ چائنا کوئی کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. جیسے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں مذاکرات جو اپنی اسٹرینتھ پہ ہوگا اسی کی بات مانی جائے گی. اور اس وقت چائنا پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, چائنا تو انہیں مذاکرات مانتا ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ ایک جو لوکل کمانڈرز کی میٹنگ تھی جیسے بھی ہوتی تھی وہ ہوئی ہے, لیکن اگر آپ انہیں مذاکرات بھی مانو تو ظاہر ہے چائنا پوری اسٹرینتھ کے ساتھ ہے اور انڈیا بہت ویک سائڈ پہ ہے. چونکہ چائنا نے تقریباً کوئی جو انڈین میڈیا بتا رہا ہے کوئی 30,000 مربع کلومیٹر کہہ رہا ہے, کوئی 60 مربع کلومیٹر کہہ رہا ہے, کوئی اس طرح ڈفرنٹ. تو چائنا نے تو بغیر گولی چلائے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا, ان کا قبضہ ہے. تو انڈین سائڈ کہہ رہی ہے یہ چائنا نے انکروژن کیا, جبکہ چائنیز سائڈ کہہ رہی ہے ہم نے کوئی نہیں کی. یہ وہی تھا جو ہم 1962 سے جو 1949 سے ہمارا کلیم ہے, یہ ہماری ٹیریٹری ہے, ہم اپنی ٹیریٹری میں, ہم آپ کی ٹیریٹری میں نہیں ہیں. تو اس سے اب جو ہوا ہے اس سے تقریباً پوری دنیا میں جو انڈین گورنمنٹ اور انڈین آرمی کی جو بےعزتی ہوئی ہے, آپ دیکھو اس پہ کارٹون بھی بن رہے ہیں اور بلاگز بھی لکھے جا رہے ہیں. آپ کے علاقے میں قبضہ کر لیا, بے شک آپ چھوٹے ہو بڑے ہو, آپ طاقتور ہو کمزور ہو, ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح آپ کا کنٹری بھی آپ کا گھر ہوتا ہے. آپ فائٹ تو کرو, آپ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی کوشش تو کرو. سارا آپ کا علاقہ آپ نے قبضہ کروا دیا اور آپ بیٹھے بڑھ کے مار رہے ہیں. ایسی بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب جیسے انڈین آرمی نے بھی میڈیا پہ پابندی لگا دی, اب اس بارے میں آپ خبریں نہ دیں اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے, بھارت کو بھی سوچنا چاہیے, ہر طرف پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے. اپنے سارے ہمسائے جو ان کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے چاہیے. چائنا ہو, پاکستان ہو, ایون نیپال کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے نہیں رہے. بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے ان کے ساتھ بھی اب وہ ریلیشن نہیں. تو ہر طرف انہوں نے آگ لگوائی ہے. یہ بنیاد پرستی چھوڑ دینی چاہیے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے تاکہ سارا ساؤتھ ایشیا پراسپیرٹی اور ترقی کرے. یہ دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئے پلیز آگے شیئر اور لائک بھی کریں. اللہ حافظ.